السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کتاب النکاح والطلاق میں ہم نے طلاق کا موضوع شروع کر رکھا ہے، جس میں سابقہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ طلاق کے الفاظ کیا ہیں۔ تو بیان ہوا تھا کہ طلاق کے الفاظ دو طرح کے ہیں، کہ صریح اور واضح الفاظ ہیں، کہ جو طلاق یا اس طرح کے الفاظ سے ہوں تو اس کا حکم کیا ہے، کہ ایسا لفظ کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے چاہے نیت نہ بھی ہو، یعنی کہنے والے کی نیت نہ بھی ہو طلاق دینے کی، تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلقہ، طلاق یا اس طرح کے لفظ سے طلاق دی جائے تو یہ ہے صریح الفاظ، واضح الفاظ۔ اور دوسرے الفاظ ہیں جو کنایہ ہیں۔ کنایہ کے معنی کہ جو صریح اور واضح الفاظ نہیں ہیں، ان سے مراد طلاق بھی ہو سکتی ہے اور طلاق کے علاوہ کچھ اور بھی معنی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی؟ اپنے گھر چلی جاؤ، یا میرے ساتھ نہ رہو، کوئی بھی ایسا لفظ کہ جس میں اس کو الگ کرنے کا لفظ آتا ہو، تم یعنی کہ اس طرح کے کوئی بھی الفاظ کہنا، تو کنایہ الفاظ کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ نیت ہو۔ طلاق کی نیت سے اگر لفظ کہا گیا ہو تو طلاق واقع ہوگی، اگر طلاق کی نیت نہیں تھی کہنے کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ فرق ہے الفاظ کے لحاظ سے صریح اور کنایہ الفاظ میں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا طلاق سنی اور طلاق بدعی۔ تو طلاق سنی کیا ہے؟ کہ سنت کے مطابق طلاق دینا۔ سنت کے مطابق طلاق کیا ہے؟ سنت کے مطابق طلاق وہ جس میں دو چیزیں ہوں۔ دو چیزیں کیا ہوں؟ ایک طلاق کی تعداد کیا ہے، اور دوسرا طلاق کس حالت میں دی گئی ہے، عورت کو کس حالت میں طلاق دی گئی ہے اور طلاق کتنی دفعہ دی گئی ہے۔ تو سنی طلاق پھر کیا ہے؟ کہ بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دینا جب اس کو حیض نہ تھا اور نہ ہی ایسا طہر تھا جس میں اس سے صحبت کی گئی ہے۔ یہ وقت کے لحاظ سے ہے، اور ایک ہی طلاق دی گئی، ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ عدت ختم ہو گئی، یا تو عدت کے رجوع کر لیا، عدت ختم ہو گئی، تو یہ طلاق سنی ہے۔ سمجھا؟ اس کی دلیل یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اللہ نے عدت کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا اور عدت کو شمار کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ طلاق جس سے عدت شروع ہو سکے، عدت کو شمار کیا جا سکے، یہ طلاق سنی ہے۔ اور ایک ہی بار طلاق دینے کا حکم دیا ہے، بار بار طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ جس نے ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق دی تو آپ اس پر ناراض ہوئے۔ تو یہ ہے طلاق سنی، کہ جو ایسی حالت میں دی جائے جب عورت کو حیض نہ ہو اور نہ ہی ایسا طہر ہو جس میں اس سے جمع کر کیا جا چکا ہو، اور ایک ہی طلاق دی جائے۔ اور طلاق بدعی جو ہے اس کے برعکس، کہ جو یا تو حیض کی حالت میں دی جائے یا ایسے طہر میں جس میں بیوی سے صحبت جمع کیا جا چکا ہو، اور تعداد کے لحاظ سے ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق دینا، یہ طلاق بدعی رہی ہے۔ دونوں طلاقوں کا حکم کیا ہے؟ سنی کا کیا حکم ہے؟ کہ طلاق سنی واقع ہو جاتی ہے، جائز تو ہے لیکن اس کا نافذ ہونے کا حکم کہ طلاق سنی واقع ہو جاتی ہے
اور اس کا شمار کیا جاتا ہے، جبکہ طلاق بدعی جو ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کیا ہے کہ آدمی طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، ایک سے زیادہ طلاقیں دیں تو ایک شمار ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور راجح کیا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو ان کے طلاق کو شمار کیا، اور اسی طرح سے یہ کہ ایک سے زیادہ طلاق دی جائے تو تب بھی ایک وقت میں یا بغیر رجوع یا بغیر دوبارہ نکاح کیے ایک سے زیادہ دی ہوئی طلاق ایک ہی شمار ہوتی ہے، ایک سے زیادہ شمار نہیں ہوتی، جس طرح کہ ابن عباس کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے پہلے 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو انداز بیان کیا ہے طلاقوں کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں یا بغیر رجوع یا بغیر دوبارہ نکاح کیے طلاق دینا وہ ایک ہی طلاق ہے، اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلام نے جو 3 طلاقوں کی اجازت دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو ایک طلاق دی، اس کے بعد اسے جو ہے وہ بیوی سے دوبارہ پھر نکاح کرنے کا، رجوع کرنے کا اس کو حق ہو۔ تو اگر ایک ہی بار طلاقیں دے کر اس حق کو ختم کر دیا جائے تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے 3 طلاقوں کا۔ تو یہ ہے سنی اور بدعی طلاق کے حوالے سے جو ہم نے بیان کیا تھا، اور بدعی طلاق کا حکم بھی بیان کر دیا ہم نے۔ اس کے بعد ہے رجوع، چھٹا مسئلہ آج کا ہمارا، کہ رجوع رجع کا بیان، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شرعی تعریف، رجع یعنی ایک مرتبہ رجوع کرنا، رجع ایک مرتبہ، اور رجوع کرنے کا معنی لوٹانا یا لوٹنا، لوٹنا یا لوٹانا۔ تو شرعی طور پر اپنی متعلقہ غیر بائنہ بیوی کو بغیر کسی عقد کے ازدواجی زندگی میں بحال کرنا۔ کیا سمجھے سے؟ کہ اپنی متعلقہ، یعنی رجوع کیسے ہوگا؟ طلاق شدہ بیوی سے، طلاق شدہ سے رجوع ہوگا، جس کو طلاق نہیں دی رجوع کیسے ہوگا؟ لیکن متعلقہ کون سی؟ غیر بائنہ۔ کیا معنی غیر بائنہ؟ کیونکہ طلاق 2 طرح کی ہے، طلاق رجعی ہے اور طلاق بائن ہے۔ رجعی وہ طلاق جس میں رجوع کرنے کا اختیار اور حق ہوتا ہے، اور طلاق بائن، بائن کے معنی الگ ہونا، الگ ہو جانا، کہ وہ طلاق جس سے بیوی الگ ہو گئی، اس سے رجوع کرنے کا حق نہ رہا۔ تو متعلقہ غیر بائنہ بیوی کو، اور بیوی سے رجوع کیا جاتا ہے، کسی اور سے نہیں، کسی عقد کے، بغیر کسی عقد کے، یعنی بغیر کسی دوبارہ نکاح کے، عقد کے معنی یہاں پر نکاح، بغیر دوبارہ نکاح کیے ہوئے اسے ازدواجی زندگی میں بحال کر دینا۔ یعنی خاوند بیوی کو طلاق دی، پہلے یہ دوسری طلاق تھی، طلاق دینے کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے پھر سے اس سے رجوع کر لیا، اس کو اپنی بیوی بنا لیا، اسے اپنے تعلقات بحال کر لیے۔ تو یہ ہے رجع کا اصطلاحی معنی، کہ ایسی بیوی سے رجوع کرنا جو طلاق شدہ ہو اور طلاق غیر بائن ہو، رجعی طلاق ہو، اور اس سے رجوع کرنے کا معنی کہ اس سے دوبارہ اس کو نکاح میں لے لینا اور ازدواجی تعلقات قائم کر لینا۔ تو یہ ہے رجع یا رجوع کی شرعی تعریف۔ رجعت کا، اس کی مشروعیت کیا ہے، یعنی کہاں اس کا حکم کہاں سے ثابت ہے؟ تو رجعت کا حکم قرآن سے، سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے اور اجماع امت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ بعولتهن جمع بال کی، اور بال کے معنی خامد، کہ ان عورتوں کے خامد جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں
بردہن، رد کے معنی لوٹانا، مراد رجوع کرنا، فی ذالک اس دوران، کس دوران؟ ہاں، ذالک اشارہ عدت کی طرف، عدت کے دوران، ان ارادوا اصلاحا، کیا مطلب؟ کہ اگر ان کا مقصد جو ہے اصلاح ہو، کوئی تنگ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا مقصد نہ ہو، اصلاح کا معنی کہ گھر کو بسانا، اسے بیوی بنا کے رکھنا، تو فرمایا کہ اگر ان کے خاوند جو ہے ان کو بیوی بنا کے رکھنا اور گھر بسانا چاہتے ہوں تو ان کو زیادہ وہ حقدار ہیں، حق کو یعنی حقدار ہیں، یہ نہیں کہ زیادہ حقدار بلکہ حقدار ہیں، کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں ابھی، یعنی خاوند کے علاوہ بھی کسی کو حق ہے، خاوند کو حق ہے صرف، تو حق کا لفظ آیا ہے کہ ان کو پورا حق ہے، ان کو پورا حق ہے جب تک عدت باقی ہے پہلی یا دوسری طلاق میں سے، تو خاوند کو پورا حق ہے کہ جو حق اس سے کچھ چھین نہیں سکتا، کہ تمہیں حق نہیں رجوع کرنے کا، بلکہ ہم کہیں گے کہ پہلی دوسری طلاق کے بعد خاوند کو پورا حق ہے عدت کے دوران بیوی کو اس سے رجوع کر کے اس کو لوٹانے کا۔ عورت نہیں چاہتی تو عورت کا چاہنا نہ چاہنا اس میں کوئی تعلق نہیں، سمجھے نا؟ ہاں، طلاق جس طرح مرد کے اختیار میں ہے ایسے ہی رجوع کرنا بھی مرد کے اختیار میں ہے، سمجھے نا؟ الگ بات ہے کہ وہ رجوع عام طور پر افہام و تفہیم کے بعد ہوتا ہے، تو جس طرح طلاق دینا مرد کے اختیار میں ہے ایسے ہی رجوع کرنا بھی مرد کے اختیار میں ہے۔ یہ خلا کے برعکس ہے، ابھی خلا میں ہم پڑھیں گے کہ خلا میں کیا معاملات ہیں، وہاں پر اختیار سارا عورت کا ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام نے صرف مردوں کو اختیار دیے ہیں، جس سے مردوں کو اختیار دیے ایسے عورتوں کو بھی دیے ہیں۔ طلاق اور طلاق سے رجوع کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، اور خلا کے بعد نکاح کرنا یا نہ کرنا اس کا حق، اس کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہے، اس میں رجوع ہے ہی نہیں، سمجھے نا؟ تو یہ ہے، تو بات کر رہے تھے کہ یہ دلیل ہے کس بات کی؟ رجع کی۔ رجع کیا؟ پھر سے کہیں کہ رجع کیا چیز ہے؟ کہ اپنی متعلقہ غیر بائنہ بیوی کو پھر سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اس کو نکاح میں لوٹا لینا، عدت کے اندر اس کو نکاح میں لوٹا لینا، یہ رجع ہے یا رجوع ہے۔ اس کی دلیل وبعولتہن، بعول جمع بال، کہ ان کے خامد احق کو پوری طرح حقدار ہیں، بردہن ان کو اپنی طرف لوٹانے کے، فی ذالک اس عدت کے دوران، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں، کوئی بگاڑ، تنگ کرنا، کوئی ظلم کرنا مقصد نہ ہو۔ اور مزید دوسری آیت میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب تم طلاق دیتے اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور عورتیں اپنی عدت تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی عدت ان کی ختم ہونے والی ہے، یعنی کہ عدت ختم ہو گئی ہے، بلغنا کا معنی پہنچ جاتی ہیں یعنی پہنچنے والی ہیں، کیونکہ ختم ہو گئی تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا نا، تو یہاں پر بلغنا کے معنی پہنچنے والی ہیں، کس کو پہنچنے والی؟ اپنی عدت کو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو ان کو رکھنا ہے تو طریقے سے رکھو، اچھے طریقے سے، اور اگر ان کو چھوڑنا ہے اور سرحون کے معنی چھوڑنا ان کو یعنی الگ کرنا، بمعروف ان کو بھی اچھے طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے مراد یعنی بغیر ظلم زیادتی کرتے ہوئے۔ تو یہ ہے اس بات کی دلیل کہ بیوی سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہ قرآن سے دلیل ہے، اور بھی اس طرح احادیث سے، سنت سے، ابن عمر کی گزشتہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کہ انہوں نے بیوی کو حیض کے حالت میں طلاق دی تو آدما کے راجعہا، اسے رجوع کرو، تو آپ نے اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اور علماء کے اس پر اتفاق ہے کہ جس نے 3 سے کم طلاق دی ہو اس کے لیے عدت کے اندر رجوع کرنا جائز ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ جس طلاق 3 ہوتی ہے آزاد آدمی کے لیے، تو جس نے 3 سے کم طلاقیں، کم کتنی ہیں؟ 1 یا 2، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہے، تو ایسے خاوند کو
حق ہے کہ وہ بیوی کو عدت کے اندر اسے رجوع کر لے۔ علماء کا اس پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ تو یہ دلیلیں ہیں قرآن سے، حدیث سے، اور علماء امت کے اجماع سے۔ قرآن سے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس طرح کی آیات، اور حدیث میں ابن عمر کی حدیث ہے، اور اسی پر علماء کا اجماع ہے۔ رجعت کی حکمت کیا ہے؟ بیوی سے رجوع کرنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ خاوند کو رجوع کرنے کی فرصت دینے میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ طلاق دینے پر شرمندہ ہو، یعنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر دونوں اس چیز سے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے کیا کیا، اور ازدواجی زندگی کو بحال کرنا چاہتے ہوں، پھر سے اب گھر کو آباد کرنا چاہتے ہوں، اپنے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہوں، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اس کا دروازہ کھولا ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے، اسلام کی عظمتوں میں سے ہے کہ اگر طلاق دینے کا اختیار دیا ہے، جس سے تعلق ختم ہوا ہے، تو اس تعلق کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس تعلق کو قائم کرنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ یعنی کہ تعلق ختم ہو گیا، بس اب ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے کبھی، بلکہ اس کا تعلق قائم کرنے کا بھی اختیار دیا ہے، اور اسلام کی یہ خوبیوں میں سے، عظمتوں میں سے ہے۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر رحم و کرم ہے کہ جو اس طرح کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس رجعت کی، اس رجوع کی شرطیں ہیں۔ رجوع کی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طلاق اس عدد سے کم ہو جس کا شوہر کو اختیار ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ طلاق 3 عدد سے کم، 3 سے کم ہو؟ یہ جملہ کیا تھا؟ مشکل جملہ لے ہے۔ ہاں جی، طلاق اس عدد سے کم ہو جس کا شوہر کو اختیار ہے۔ اگر اس کی جگہ پر یہ کہہ دیا جاتا کہ طلاق 3 سے کم ہو تو جملہ مختصر ہوتا، آسان ہو جاتا۔ لیکن علماء، فقہا ایسے جملے سے استعمال کرتے ہیں کہ جس میں سارے حکم شامل ہو جائیں، کیونکہ یہاں پر خاوند بعض اوقات آزاد مرد ہوتا ہے، آزاد آدمی ہوتا ہے، اور بعض اوقات غلام بھی ہو سکتا ہے خاوند۔ کیا خیال ہے؟ تو یہاں پر پوچھیں گے کہ آزاد اور غلام میں فرق ہے طلاق میں؟ ہاں، آزاد کے لیے 3 طلاقوں کا اختیار ہے، اور غلام کے لیے 2 طلاقوں کا۔ شاید پہلی بار سن رہے ہو کہ غلام کے لیے 2 طلاقوں کا اختیار ہے، 3 کا نہیں، اور آزاد کے لیے 3 طلاقوں کا اختیار ہے۔ تو پھر آزاد کے لیے اس عدد سے کم جس میں شوہر کو اختیار ہے، وہ کون سا ہے؟ پہلی یا دوسری طلاق؟ اور غلام ہے تو اس کے لیے پھر پہلی طلاق، دوسری نہیں۔ دوسری طلاق بائن ہے، اس کی الگ کرنے ہیں، لیکن پہلی طلاق کے بعد اس کو اختیار ہے کہ رجوع کر لے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق رجعی ہو۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ طلاق رجعی ہو۔ طلاق رجعی کون سی ہے؟ آزاد خاوند ہے تو پہلی دوسری طلاق، اگر غلام ہے تو اس کی پہلی طلاق، یہ طلاق ہے رجعی۔ لیکن اگر طلاقیں پوری ہو جاتی ہیں، آزاد کی 3 طلاقیں، غلام کی 2 طلاقیں، تو اس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی سے شادی نکاح کرے، وہ آدمی جب تک اس کو اپنے ساتھ رکھے، جب تک زندہ رہے، اس کے بعد جب فوت ہو جائے، اس کو طلاق دے دے، تو پھر اس کو پہلے خاوند سے نکاح کرنے کا اختیار ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی وہ مدخولہ ہو۔ مدخولہ کے معنی کہ جس سے دخول کیا گیا ہو، جس سے میل ملاپ کیا گیا ہو، جمع کیا گیا ہو۔ کیونکہ نکاح ہوا، نکاح کے بعد بغیر دخول کے ہی، بغیر رخصتی کے ہی، بغیر میل ملاپ کے ہی طلاق ہو گئی، تو یہاں پر عدت نہیں ہے۔ یہاں پر عدت نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور پھر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو، اس سے پہلے کہ تم آپس میں میل ملاپ کرو، بغیر صحبت کے، جماع کے، میل ملاپ کے ان کو طلاق دے دیتے ہو،
تو فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی ایسے اور پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو بغیر میل ملاپ کے ہی طلاق دے دی گئی ہو۔ تو جب عدت نہیں پھر رجوع کس کے، سمجھا نا، رجوع ہوتا ہے عدت کے اندر، تو جب عدت ہی نہیں پھر رجوع کس کا کب ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرط ہے کہ ایسی یعنی کہ طلاق ہو جس میں رجوع کرنے کا موقع ہو، اور وہ طلاق وہ ہے کہ جو بیوی سے میل ملاپ کرنے کے بعد دی جائے، بیوی سے میل ملاپ کرنے کے بعد طلاق ہو تو وہی یہ طلاق ہے جس میں رجوع ہوتا ہے، جس میں عدت ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں اب یہ ہے کہ طلاق وہ ہو جس میں عدت ہے۔ اگر وہ طلاق ہو جس میں عدت نہ ہو تو جب عدت نہیں تو پھر رجوع بھی نہیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ طلاق بغیر کسی عوض کے ہو، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ طلاق خاوند کی طرف سے ہو، خاوند نے طلاق دی ہو، یا بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طلاق ہو خلا نہ ہو، اور بھی آسان کہ طلاق ہو خلا نہ ہو، کیونکہ طلاق وہ ہے کہ جس میں خاوند کو خاوند کی طرف سے دی جاتی ہے طلاق، اور خاوند ہی کو رجوع کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، لیکن خلا وہ عورت بیوی کی طرف سے ہے، اور بیوی کی طرف سے کیسے ہے؟ مال خرچ کر کے، مال دے کر۔ اسی خلا کے لیے مال خرچ کرنا، مال کا معاوضہ دینا ضروری ہے، مال سے معاوضہ دینا ضروری ہے۔ معاوضہ کے معنی کہ خاوند بیوی کا آپس میں کوئی اتفاق ہو، خاوند کہے کہ تم اگر مجھے اتنے پیسے دے دیتی ہو، میرا حق مہر واپس کر دیتی ہو، یا حق مہر سے کچھ کم رقم طلب کرتا ہے، یا جو حق مہر کے طور پر جو دی گئی چیز تھی وہ واپس کر دیتا ہے، تو اس پر یہ خلا ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، صاحب بن قیس کی حدیث میں کیا پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو، ان کی بیوی خلا لینے آئی، تو آپ نے صاحب بن قیس کو بلایا اور بیوی کو پوچھا کیا تم اپنا باغ اس کو واپس کرتی ہو جو تمہیں حق مہر کے طور پر دیا تھا؟ اس نے کہا واپس کرتی ہوں، تو آپ نے دونوں کی خلا کر دی، سمجھے نا۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی پتہ چلا کہ خلا خاوند بیوی کے درمیان آپس میں نہیں ہوتی، بلکہ خلا کہاں پر ہے؟ قاضی کے پاس، کورٹ میں خلا قاضی کے پاس ہوتی ہے۔ تو لیکن خلا کے احکام پڑھ چکے ہم، یہاں رجوع کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ تو رجوع جو ہے ایسی کہ خلا کے بعد نہیں بلکہ طلاق کے بعد ہے، رجوع طلاق کے بعد ہے، خلا کے بعد رجوع نہیں ہے، کیونکہ خلا عورت کی طرف سے ہوتی ہے، اور عورت خلا لیتی ہے اپنا حق مہر واپس کر کے جو لیا ہوا ہے، یا اس کا کچھ حصہ واپس کر کے۔ تو اور خلا کے بعد جس طرح بتایا ہے کہ خاوند کو رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ اس کی طرف سے ہے نہیں، عورت کی طرف سے ہے۔ اگر خاوند بیوی دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں تو دونوں نکاح کر سکتے ہیں، دونوں نکاح کر سکتے ہیں نئے سرے سے، حق مہر دے کر، گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی سرپرستی میں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو اپنے یہ ہے رجوع جو ہے اس میں کھلا میں نہیں ہو سکتا، طلاق میں ہوتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نکاح صحیح طریقے سے ہوا ہو، صحیح نکاح ہو۔ صحیح نکاح ہونے کا معنی کہ فاسد یا باطل نکاح نہ ہو۔ باطل یا فاسد نکاح کیسے ہوتا ہے؟ مثال کورٹ میرج بغیر ولی کے، آپ یہ کہیے کہ بغیر ولی کے کورٹ میں نکاح ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوتا کورٹ میں، لیکن مقصد جو ہے بغیر ولی کے۔ تو شرعی طور پر جن کا نکاح بغیر ولی کے ہوا ہو، اور وہ نکاح شرعی ہے ہی نہیں، وہ نکاح باطل ہے۔ تو اگر فرض کرو خاوند یعنی کہ اس مرد عورت کا نکاح ہوا بغیر ولی کے کورٹ میں جا کر، یا کسی طریقے سے اس طرح بغیر ولی کے، تو اس کے بعد رجوع نہیں ہے، طلاق خاوند نے دے دی، کیونکہ اس نکاح کا شمار ہے نہ اس کے نہ جب نکاح نہیں طلاق پھر کس چیز، جب طلاق ہی نہیں پھر رجوع کس چیز کا، سمجھا رہے نا۔ یعنی ہم مثال لیتے ہیں، ایک مرد عورت ان کا نکاح ہوا عورت کے بغیر ولی کے،
اور کا کوئی ولی نہیں آیا، بغیر ولی کے دونوں کا نکاح ہو گیا، تو یہ نکاح ہی باطل ہے، نکاح ہی باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو جب نکاح ہی باطل ہے تو اس میں طلاق کس چیز کی ہوگی؟ جب نکاح ہی باطل ہے، طلاق کا کوئی موقع نہیں تھا، تو پھر رجوع کس چیز کا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ نکاح صحیح طریقے سے ہو، صحیح نکاح ہو، تو فاسد یا باطل نکاح جو ہے اس سے رجوع کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ رجوع عدت کے اندر ہو، رجوع عدت کے اندر ہو۔ عدت کتنی ہے؟ ہاں جی، وہ خلا کی ہے، یہاں پر طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ بتایا کہ رجوع طلاق سے ہوتا ہے، خلا سے ہی ہوتا ہی نہیں، تو رجوع طلاق سے ہوتا ہے۔ تو طلاق میں کتنی عدت ہے؟ ہاں، پاکی کیا؟ 3 پاکی یعنی 3 حیض۔ ہاں، بعد میں طہر، قرء کا لفظ آتا ہے قرآن میں، اس میں طہر لیا ہے، لیکن جو زیادہ صحیح ہے وہ حیض ہے، 3 مینسز۔ جیسے اور کا تیسرا حیض ختم ہوا، اس کی عدت ختم ہو گئی، اب خاوند کو اس رجوع کرنے کا کوئی حق باقی نہ رہا، عورتوں سے الگ ہوگی، عورتوں سے الگ ہوگی، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بغیر نکاح کے ناجائز ہے، جس سے ہم نے صاحب کا درس میں تنبیہ کی تھی۔ تو بات کر رہے تھے کہ رجوع عدت کے اندر ہو، عدت ختم ہو گئی تو رجوع کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور عدت ختم ہوتی ہے اگر عورت کو حیض آتا ہے تو 3 مینسز سے، 3 حیض سے، تیسرا حیض ختم ہوا تو عدت ختم ہوگی اور رجوع کرنے کا موقع بھی جاتا رہا۔ لیکن ساری عورتوں کا حیض آتا ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں، بعض عورتوں کا حیض نہیں آتا، نابالغ عورت ہے، بڑی ہو چکی ہے، 45-50 سال کی حیض بند ہو چکا ہے، ان کے لیے پھر کیا ہے؟ ہاں، ان کے لیے 3 ماہ ہے، سمجھے نا، ان کے لیے 3 ماہ۔ تو جیسے ہی عورت کا تیسرا مہینہ ختم ہوا، عدت ختم ہو گئی اور رجوع کرنے کا موقع بھی ختم ہو گیا۔ تو کیا ہے، عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، طلاق اپنے حیض سے یا 3 ماہ سے، اور بھی کوئی ہے؟ اور بھی عدت کی شکل ہے؟ ہاں، حاملہ، اگر حاملہ ہے تو پھر بچہ پیدا کرنے سے، حاملہ کی عدت ختم ہوتی کس سے؟ بچہ پیدا کرنے سے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، تو عدت ختم ہو گئی تو رجوع کا موقع بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، چاہے پھر وہ طلاق کے یعنی ہفتہ 2 ہفتہ 2-3 دن بعد بھی حامل وضع ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے۔ طلاق کے ہفتہ 2، اس لیے ہم نے کہا ہے، ہاں، طلاق دی عورت کو، حیض میں نہیں تھی، طہر میں تھی، اور طلاق دینے کے بعد پتہ چلا کہ عورت حمل میں ہے، عدت شروع ہوگی اس کی۔ اب اس عورت کی عدت مہینوں سے نہیں، حیض سے نہیں، اس کی عورت کی عدت کیا ہے؟ حمل وضع کرنے سے، بچہ پیدا کرنے سے ہے۔ اس لیے ہم نے کہا ہے نا کہ شریعت نے جو اس طہر میں جس میں جمع کیا گیا ہو اس میں طلاق دینے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اس عورت کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی عدت کون سی ہے، 3 مینسز کی ہے، یہ 3 یا کہ حمل وضع کرنے، بچہ پیدا کرنے تک ہے، اس کا معاملہ الجھا ہوا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ طلاق اس وقت دو جو نہ تو حیض ہو اور نہ اس طہر میں جس میں جمع کیا ہو، تاکہ معاملہ اس کا کلیئر ہو۔ جیسے ہی طلاق دی اسی وقت سے اس کی عدت شروع ہوگی۔ لیکن اگر عورت کے ساتھ جمع کرنے کے بعد طلاق دے دی، کچھ پتہ نہیں اسی جمع سے حمل ٹھہر چکا ہو، تو اب پتہ نہیں طلاق عدت اب سے شروع ہوگی، بعد میں شروع ہوگی، سمجھے نا، کیا اس کی عدت ہوگی؟ تو اس لیے یہاں پر معاملہ الجھاؤ کا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ رجوع عدت کے اندر ہو، عدت چاہے وہ 3 مینسز کی ہو، 3 مہینے کی ہو، یا بچہ پیدا کرنے تک کی ہو۔ اسی میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ،
ان کے خاوند پورے حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اپنے رجوع کرنے کے، اس دوران، فی ذالک، اس دوران یعنی عدت کے دوران، عدت حمل کی ہو، عدت حیض کی ہو، عدت 3 مہینوں کی ہو۔ اچھا، چھٹی شرط یہ ہے کہ رجوع غیر مشروط ہو، رجوع غیر مشروط ہو۔ غیر مشروط کے معنی کہ کسی شرط کے ساتھ متعلق نہ ہو کہ یہ کام ہوگا تو رجوع کروں گا، ایسا ہوگا تو رجوع کروں گا، سمجھے نا؟ تو رجوع غیر مشروط ہو۔ اگر شرط کے ساتھ رجوع کیا گیا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں رجوع کرنے کی۔ پھر سے دہراتے ہیں کیا کیا ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رجعی طلاق ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق رجعی ہو جس سے رجوع کیا جائے، جس میں رجوع کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اس سے دخول کیا جا چکا ہو۔ اگر دخول نہیں کیا گیا تو اس کی عدت ہی نہیں ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ رجوع اس عورت سے ہے جس کی عدت ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ رجوع اس عورت سے کیا جائے گا جس کی عدت ہو، جس کی عدت نہیں ہے اس سے رجوع نہیں ہے۔ اور تیسری شرط کہ طلاق، خاوند طلاق بھی ہو اس سے رجوع ہو، نہ کہ بیوی نے خلا لیا ہو، بیوی نے خلا نہ لیا بلکہ خاوند کے طلاق سے رجوع ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نکاح صحیح طریقے سے ہوا ہو۔ اگر نکاح ہی باطل ہے تو اس پر سارے احکام آگے والے باطل ہیں۔ اور پانچویں شرط رجوع عدت کے اندر ہو، عدت چاہے کوئی بھی عدت ہو اس عدت کے دوران رجوع ہو۔ اور چھٹی شرط کہ رجوع غیر مشروط ہو، کہ کسی شرط کے ساتھ متعلق نہ ہو کہ ایسا ہوگا تو ایسا یہ رجوع کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ تو یہ رجوع کی 6 شرطیں ہیں۔ رجعت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے یا رجوع کیسے حاصل ہو جاتا ہے؟ الفاظ کے ساتھ بھی، کہہ کر بھی، خاوند کہہ دے، لکھ دے کہ میں نے بیوی سے رجوع کر لیا، بیوی کو کہہ دے تم سے رجوع کر لیا، الفاظ سے کہہ کر بھی، لکھ کر بھی، یا پھر عمل سے، فعل سے کہ رجوع کے ارادے سے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی، طلاق دی خاوند نے، اور طلاق دینے کے بعد دونوں کے آپس کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ یا تو خاوند کہہ دے ٹھیک ہے میں جو طلاق دی تھی اس سے رجوع کرتا ہوں، زبان سے کہہ دے، تو یا پھر دونوں کے تعلقات، آپس کے ازدواجی تعلقات جمع ہو جائیں، قائم ہو جائیں رجوع کی نیت سے، ٹھیک ہے ابھی ہم ختم کرتے ہیں، آپ ہم مل ملاتے ہیں۔ اس انداز سے انہوں نے آپس میں میل ملاپ کر لیا، جمع کر لیا، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط ہو، شرط کیا ہے؟ نیت ہو، نیت کی شرط ہے۔ اب بعض اوقات ویسے ہی طلاق دینے کے بعد خاوند بیوی سے جمع کر لیتا ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو بھی رجوع سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جب تک نیت نہیں ہے یہ رجوع نہیں ہوگا، اس کا جمع کرنا بھی حرام ہے، لیکن یہ رجوع نہیں سمجھا جائے گا۔ تو علی کل حال رجوع جو ہے یا تو الفاظ سے ہو سکتا ہے یا عمل سے ہو سکتا ہے۔ طلاق رجعی کے کچھ احکامات ہیں۔ وہ عورت جسے رجعی طلاق ہوئی ہو وہ جب تک عدت میں ہے اس کے نان، نفقہ، لباس اور رہائش کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ ہاں، رجعی طلاق کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک عورت عدت میں ہے، چاہے وہ 9 ماہ تک حمل کا عدت ہو، وہ 3 مہینے کا عدت ہو، 3 مینسز کی عدت ہو، جب تک عورت عدت میں ہے اس وقت تک اس عورت کے جو بھی کھانے پینے کے اخراجات ہیں، رہنے سہنے کے ہیں، پہننے کے جو اس کی ضروریات ہیں، ان سبھی کا ذمہ دار خاوند ہے، سمجھے نا؟ تو اسی طرح بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے۔ شوہر کو حق نہیں کہ بیوی کو گھر سے نکالے، اور بیوی کو حق نہیں کہ وہ شوہر کے گھر سے نکلے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر میں اس کو رکھے، اور بیوی کو حکم دیا ہے کہ شوہر کے ساتھ گھر میں رہے، بلکہ اس دوران، اس عدت کے دوران
شوہر کو مائل کرنے کے لیے، معاملات کو پھر سے سنوارنے کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کے بناؤ سنگار رکھے، زیب و زینت کرتی رہے، کہ جس سے آپس کے پھر سے تعلقات قائم ہونے کا امکان ہو، اس کے موقع ہو. سمجھے نا؟ تو یہ ہے. اسی طرح اگر عدت کے دوران دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، عدت کے دوران خاوند بیوی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں. طلاق رجعی میں عدت کے دوران خاوند بیوی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں. لیکن عدت ختم ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اب اس کے بعد اگر وہ فوت ہوتا ہے تو ان کے وراثت کے احکام ختم ہو گئے. سمجھائی؟ تو اس کے معلوم کیا ہوا کہ طلاق رجعی میں پہلی بات تو خاوند کے حوالے سے کہ خاوند کے اوپر بیوی کا نان نفقہ، مالی ذمہ داریاں ساری کی ساری اس کے اوپر باقی ہیں جب تک عدت ختم نہیں ہوتی. اسی طرح بیوی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ گھر میں رہے، وہاں سے نہ نکلے، زیب و زینت کرتی رہے تاکہ تعلقات قائم ہو جائیں. اور عدت کے دوران دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرا اس کا وارث بنے گا. یعنی وراثت کے احکام بھی عدت میں ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح یہ طلاق رجعی کے حوالے سے دوسرا حکم، رجوع کرنے میں بیوی یا اس کے ولی کی رضامندی کی شرط نہیں ہے. آپ نے پوچھا نا بھی کہ بیوی کی رضامندی چاہیے، بیوی کی رضامندی شرط نہیں ہے، نہ ہی اس کے ولی کی رضامندی شرط ہے. یہ چونکہ طلاق سے رجوع ہے تو جس طرح طلاق دینے کا اختیار خاوند کو ہے، ایسے ہی رجوع کرنے کا اختیار بھی خاوند کو ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہ بیوی اگر رجوع کرنا چاہے بھی تو رجوع نہیں کر سکتی جب تک خاوند نہ چاہے. بیوی کا سرپرست، اس کا باپ رجوع کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ وہ آپس میں معاملات کو سلجھانے کے لیے درمیان میں کسی کو ڈال سکتے ہیں تاکہ خاوند جو ہے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن بیوی کہے میں نے رجوع کیا، بیوی کا باپ، اس کا ولی کہے کہ ہم نے نکاح کو، اپنے طلاق کو ختم کیا، ان کا اختیار نہیں ہے. سمجھا؟ تو رجوع کرنے میں بیوی اور اس کے ولی کی رضامندی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ماتے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے خاوند پوری طرح حقدار ہیں. اور کسی کا نام نہیں لیا، خاوندوں کا حق ہے ان کو لوٹانے، ان سے رجوع کرنے کا اس عدت کے دوران اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہوں. کو تنگ کرنا، ظلم کرنا، بگاڑ پیدا کرنا مقصد نہ ہو. تیسری چیز، عدت ختم ہونے سے رجوع کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ 3 حیض عدت گزار کر جب وہ تیسرے حیض سے پاک ہو جائے اور اس کے شوہر نے اس سے رجوع نہ کیا ہو تو بیوی شوہر سے الگ ہو جائے گی اور وہ شوہر کے لیے حلال نہیں رہے گی. یعنی جیسے ہم پہلے تنبیہ کی ہے کہ طلاق دی، عدت ختم ہو گئی، اب دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا حرام ہے کیونکہ ان کا نکاح ختم ہو چکا، ان کا آپس کا نکاح کا تعلق ختم ہو چکا. اب اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو حرام ہے. ایک دوسرے کے رہنے کے معنی کہ جس طرح بیوی خاوند بیوی رہتے تھے، صحبت نہ بھی کرے، بغیر پردے کے بھی عورت اس کے سامنے آتی ہے تو حرام ہے، کیونکہ اس کے لیے اب اجنبی ہو چکی ہے، غیر محرم بن چکی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں لوگوں کو بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے. بہت سے حالات میں اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد بھی خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے ان کا آپس میں ازدواجی تعلق نہ بھی ہو، ہم بستری نہ بھی ہو، تو اس عورت کا اس مرد کے ساتھ رہنا ناجائز ہے کیونکہ اس کے لیے وہ غیر محرم بن چکا ہے. اگر ان کے آپس میں جماعت اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں تو وہ زنا ہے سراسر. عدت ختم ہونے کے بعد پھر اس طرح سے ان کا آپس میں رہنا اور جماع کرنا سراسر زنا ہے. لیکن اس طرح کے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں جو غلط ہیں. تو اس کے شوہر نے اس سے رجوع کیا، بیوی شوہر سے الگ ہو جائے گی اور شوہر کے لیے حلال نہیں رہے گی الا یہ کہ وہ ولی اور 2 دیندار گواہوں کی موجودگی میں نئے سرے سے نکاح کرے. ہاں عدت ختم ہوگی، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ہاں یہ
اچھا باقی اس بات کا اختیار کہ عدت ختم ہوگی دوبارہ نئے سرے نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کا وہی طریقہ جو پہلے تھا, حق مہر دیا جائے, ولی کے سرپرستی کی موجودگی میں ہو, 2 گواہ ہوں. چوتھا مسئلہ, اگر شوہر دوران عدت شرعی طریقے سے رجوع کر لے تو اس کی یہ طلاق شمار ہوگی. ہاں, طلاق کا شمار یہاں سے شروع ہوگا. اور خاوند نے رجوع کر لیا عدت کے دوران یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا تو اب وہ طلاق شمار ہوگی پہلے والی. اب اگر دوبارہ طلاق دے گا تو دوسری طلاق ہوگی, پھر دے گا تو تیسری طلاق ہوگی. تو اس یہاں پر لکھا ہے شوہر دوران عدت شرعی طریقے سے رجوع کر لے تو اس کی یہ طلاق شمار ہوگی. اس کے بعد اسے کسی وقت بھی باقی طلاقیں دینے کا اختیار ہے, دوسری تیسری طلاق دینے کا اس کو اختیار ہے. پانچواں مسئلہ, اگر خاوند مکمل 3 طلاقیں دے چکا ہو تو اب دونوں کے ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہے. یعنی نہ تو رجوع کر سکتا ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد اور نہ ہی عدت ختم ہونے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے, اللہ کہ دوسرا شخص اس سے نکاح کرے, شرعی نکاح ہو کہ جو نکاح کا اصل مقصد ہے, یا اس سے نکاح کرنے کے بعد یا تو طلاق دے دے جب بھی وہ ممکن ہو یا اس سے فوت ہو جائے. اور شرعی نکاح سے مراد ایسا نکاح ہے کہ جس میں عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کی نیت نہ ہو. بڑا اہم مسئلہ ہے. جنہوں نے حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں, بدکاری کے اڈے کھولے ہوئے ہیں, ان خبیثوں کا ہی کام ہے کہ باقاعدہ عورتوں کو نکاح کیا پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کے لیے. اس کا یہ نکاح بھی حرام ہے, اس کا نکاح بھی باطل ہے. اس نکاح کے بعد جو اس عورت کے ساتھ میل ملاپ کر رہا ہے وہ بھی زنا ہے, بدکاری ہے. اور اس چیز سے وہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی بھی نہیں. اس طرح کے حلالے کے بعد عورت پہلے خاوند سے جا کے دوبارہ نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح بھی باطل ہے, نکاح بھی باطل ہے. اور اس کا اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا, جمع کرنا بھی زنا ہے. یہ بڑے خطرناک مسئلے ہیں کہ جو ہمارے ملاؤں نے جس انداز سے بدکاری بے حیائی کے یہ سارے رستے کھولے ہوئے ہیں, اس کے کیا برے اور کیا دور تک غلط اثرات ہیں. کس کس انداز سے حرام زنا کے اور بدکاری کے معاملات اس میں چلتے ہیں. لیکن یہ ان کا دین ہے, اس دین کے مطابق چل رہے, لوگوں کو چلا رہے ہیں. کہ وہ حلالہ جس کے کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر. کرنے والا کون؟ جس نے نکاح کیا ہے, اس عورت سے جس نے نکاح کیا ہے حلالہ کرنے کے لیے, یہ حلالہ کرنے والا ہے. کروانے والا کون؟ ہاں, لانتے پڑتی رہیں چاہے مشکل نہیں. ہاں حلال ہو گئی, جب لانتے پڑ گئی پھر حلال کہاں سے ہوگی؟ ہاں لانتے پڑتی رہے مشکل نہیں, لیکن حلال ہو جائے بس. تو اور حلالہ کروانے والا کون؟ پہلا خاوند. یعنی دیکھیے نا کیا کیا بدماشی کا انداز ہوتا ہے کہ میری بیوی سے نکاح کر لو. تمہاری بیوی تو نکاح کیسے ہوگا؟ سمجھے نا, بے غیرتی کی انتہا کہ تیری بیوی اسے نکاح دوسرے کا. تو حلالہ کروانے والا پر پہلا خاوند. تو حلالہ تو اس خاوند کا ہونا چاہیے نا جس نے طلاقیں دیے 3, سمجھے نا. حلالہ تو اس کو ہونا چاہیے, عورت کے حلالے کے کیا چکر. خیر بات کر رہے تھے کہ سارا ڈرامے جو مولویوں نے رچائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا زنا بدکاری کے رستے کھلے ہوئے ہیں کہ جو دوسرا اس سے نکاح کرتا ہے حلالے کی نیت سے, اس کا نکاح باطل, اس کا اس عورت سے میل ملاپ سارا زنا بدکاری, اور پہلے خاوند کے لیے وہ حلال بھی نہیں ہوگی, اور پہلا خاوند اس سے نکاح کرے گا دوبارہ اس کا نکاح باطل, اور اس سے جب وہ میل ملاپ کرے گا وہ سارا زنا بدکاری. تو یہ ہے سارے اس کے جو دور تک اس کے اثرات ہیں.
لیکن جو شرعی طریقہ ہے کہ دوسرا خاوند اس سے نکاح کرے اس کو بیوی بنا کے رکھنے کے لیے، جو شرعی نکاح کے مقصد ہیں، اور مستقل طور پر اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے نکاح کرے، پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کی ایسی کوئی نیت ہوئی نہ سرے سے، تو اس کے بعد اس کی مرضی ہے، جب چاہے اس کو طلاق دے دے، جب چاہے یعنی اس کو چھوڑ دے، یا بیوی اس سے خلا لے لے، بیوی اس سے خلا لے لے، یا وہ اس سے فوت ہو جائے، ہاں پھر اس کو اختیار ہے کہ پہلے خاوند سے آ کے نکاح کرے۔ تو یہ تھے کچھ مسائل کہ جس کا طلاق رجعی کے متعلقہ احکامات ہیں۔ کافی اتنا۔ تو آج ہم نے رجوع کے متعلق یا رجع کے متعلق پڑھا کہ رجع کیا ہوتا ہے، کہ جس کا معنی رجوع کرنا، اور رجوع کرنا اصطلاحی طور پر کہ ایسی متعلقہ غیر بائنہ بیوی سے رجوع کرنا کہ یعنی کہ جو غیر متعلقہ ہو لیکن غیر بائنہ ہو، اور رجوع کرنے کا مقصد یعنی اس کو پھر سے ازدواجی اس سے تعلقات قائم کرنے کے لیے، اور اس کو قرآن میں، احادیث میں اور علماء کا اس پر اتفاق اجماع ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ تاکہ دونوں کو پھر سے آپس کے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس کی شرطیں کیا ہیں کہ طلاق رجعی ہو، بائن نہ ہو، اور عورت جو ہے وہ کیا ہو کہ جس سے جو عدت میں ہو، وہ عورت جو عدت میں ہو، جس عورت کی عدت نہیں ہے اسے رجوع نہیں ہے۔ اور تیسری شرط کہ یہ طلاق سے رجوع ہے، خلا سے رجوع نہیں ہے، رجوع طلاق سے ہوتا ہے، خلا سے نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط نکاح صحیح ہو، نکاح باطل ہے تو نکاح جب باطل ہے تو نہ اس سے طلاق ہے نہ اس سے رجوع ہے، اور رجوع عدت کے اندر ہو، پانچویں شرط۔ اور چھٹی شرط کہ رجوع غیر مشروط ہو، کہ اس میں کوئی شرطیں نہ ہو کہ یہ شرط ہو ایسا ہوگا تو رجوع کریں گے ورنہ نہیں، تو رجوع غیر مشروط ہو۔ اور رجعت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ الفاظ سے بھی اور جماع کرنے سے بھی، اگر جماع کرتے ہوئے نیت ہو رجوع کرنے کی۔ اس کے احکامات جو ہم نے لیے ہیں کہ خاوند کے اوپر نان نفقہ ہے رجعی طلاق میں جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی، اور یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کے ساتھ رہے اور بنے سنورے تاکہ جو ہے پھر سے ان کے تعلقات قائم ہو سکیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی عدت کے دوران مر جاتا ہے اور اس کی عدت کے دوران خاوند یا بیوی سے فوت ہو جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور رجوع کرنے میں بیوی کی اور اس کے ولی کی رضامندی شرط نہیں ہے، کیونکہ اس کا حق جو ہے صرف خاوند کو ہے۔ عدت ختم ہونے سے رجوع کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر شوہر دوران عدت شرعی طریقے سے رجوع کر لے تو اس کی یہ طلاق شمار ہو جائے گی، یعنی اگر دوبارہ طلاق دے گا تو دوسری طلاق ہوگی، اور اگر 3 طلاقیں مکمل ہو چکی ہوں تو اس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یا طلاقیں مکمل ہو چکی ہوں، آزاد خاوند ہے تو 3 طلاقیں، غلام ہے تو 2 طلاقیں، اگر طلاقیں مکمل ہو چکی ہوں تو اس میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ بارک اللہ فیکم۔ استغفر اللہ۔